میں 9 سال کی تھی۔ میرے نشئی باپ نے میری شادی 40 سال کے مرد کے ساتھ کروا دی تھی۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میری چیخیں۔ میرا نام نشا ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں ایک گھر میں صفائی کا کام کرتی ہوں اور اسی گھر میں رہتی ہوں۔ دراصل یہ کہانی آج سے 6 سال پرانی ہے اور میری اپنی زندگی کی دکھی داستان ہے جو میں آپ لوگوں کو آج سناؤں گی، جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو ظلم اور زیادتی میرے ساتھ ہوئی تھی، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ آج سے 6 سال پہلے جب میری عمر 11 سال تھی تو میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اکیلی بہن تھی، میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ میری ماں دمے کی مریضہ تھی اور میرا باپ نشئی تھا۔ وہ پہل تو میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن حالات کچھ ایسے بدل گئے کہ میرے باپ کی نوکری چلی گئی اور ددیات والوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ کیونکہ میرے چاچو لوگ اچھے خاصے پیسے کماتے تھے، بابا کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ماما بابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں کرائے پر رہنے لگے تھے اور بابا مزدوری پر جانے لگے تھے۔ گھر کے اخراجات اور میری پڑھائی کا خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا اور اوپر سے ہر چیز جو ہمیں خریدنی پڑتی تھی وہ بہت مہنگی ہوتی تھی۔ جب خرچے نہ پورے ہو رہے تھے تو بابا پریشان رہنے لگے تھے۔ حالانکہ میری ماما ان کی بہت ہیلپ کیا کرتی تھی، انہیں سمجھاتی تھی، ان کا حوصلہ بھی بڑھاتی تھی اور کام میں بھی ان کی مدد کروا دیا کرتی تھی، لیکن میرے بابا کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے مجبوری میں نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نشہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی تھی۔ اسی صدمے میں میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میرا باپ نشے کی حالت میں آ کر اپنی بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا، اسے بس اپنے جسم کی آگ نکالنی ہوتی تھی۔ میری ماں تو یہ ساری چیزیں برداشت کر لی تھی، لیکن اب میری ماں ہی نہیں رہی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کون بچائے گا اور میرا سہارا کون بنے گا۔ میں کیا کروں گی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ رشتہ دار ہمیں کوئی ویسے ہی منہ نہیں لگاتا تھا اور ویسے بھی اگر کوئی ملنے آ جائے تو میرے بابا کی حالت نشے میں ہوتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے اور گالم گلوچ بھی کیا کرتے تھے، تو کوئی بھی رشتہ دار ہمارے گھر آ کر نہیں رہتا تھا۔ اب میرے لیے پریشانی یہ تھی کہ بابا تو نشے کی حالت میں نہ جانے کس دنیا میں گم رہتے تھے، میں اکیلی بچی نہ جانے کیا کروں گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب گھر کا سارا سامان بیچنے کو ختم ہو گیا تھا، میرے بابا کے ذہن میں اور کوئی بھی چیز نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ جو ڈیلر بابا کو نشہ دیتا تھا وہ اپنے پیسے لینے ہمارے گھر آ گیا۔ بابا نے اس کے بہت سارے پیسے دینے تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ دیکھو، تمہارے پیسے ایک ہی صورت میں معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ ایک تو تمہاری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرا تمہارا ساری زندگی جتنا بھی نشہ ہوگا تمہیں میں دے دوں گا، تم بالکل بھی اس چیز کی فکر نہ کرنا۔ میرا بابا نشئی تھا اور لالچی تھا، اس نے میری شادی اس 40 سال کے نشیڑی کے ساتھ کروا دی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ آج کیا ہوگا۔ میرے اوپر تو قیامت ٹوٹنے والی تھی، کیونکہ میں ایک کمسن کلی تھی اور وہ پورا حیوان جیسا مرد تھا جو کہ بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں کے ڈورے لال اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ اس رات جو میرے ساتھ ہوا تھا میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی، بس یہ بتاؤں گی کہ میری چیخیں آسمان تک جا رہی تھی اور کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل وحشی بنا ہوا تھا، اور جس حالت میں اس نے مجھے چھوڑا مجھے اسپتال لے کر جانا پڑا تھا۔ ہفتہ میں ہاسپٹل رہی تھی، اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ واپس دوبارہ سے مجھے اسی عذاب میں جانا تھا۔ میں ٹھیک ہو کر آئی تھی، اس نے پھر میرے ساتھ وہی معاملہ کیا اور مجھے پھر سے اسپتال پہنچا دیا۔ 2-3 مہینے یہی اذیت میں برداشت کرتی رہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ اسی طرح کی زندگی سے تو موت میں مانگ رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے میری یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یتیم خانے بھیج دیا جائے گا، جہاں پر میں اگلی زندگی گزار سکوں گی، کیونکہ مجھے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ مجھے رات کو سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، جب کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں چھپ جاتی تھی، اور جب مجھے اس وحشی کی
پاس نہیں بھیجا گیا تو اس نے بابا کا نشہ دینا بند بھی کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے بابا بھی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی لاش کا کیا بنا مجھے آج تک نہیں پتہ چلا، اور نہ ہی میں پتہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے باپ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ 2-3 سال یہاں پر رہنے کے بعد جب مجھے اپنی ہوش آئی تو میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں یہاں پر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے وہاں سے نکل کر کام تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک گھر میں مجھے کام مل گیا تھا جہاں پر میں رہ کر کام کرنے لگی، اور مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، جہاں پر میں عزت کی 2 وقت کی روٹی کھاتی ہوں، اپنا پہنتی ہوں، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر والے بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو تب سے وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔